دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ہر بار آپ کی ملاقات کسی وشیش ویکتتو سے کراتے ہیں. آج ہمارے بیچ جو مایہ ناز شخصیت موجود ہیں وہ ہیں جناب کلیم الحفیظ صاحب. دوستو، آپ جانتے ہیں کہ انڈیا اسلامک کلچر سینٹر، جس کی انٹرنیشنل لیول پر ریپوٹیشن ہے، جس کو پوری دنیا میں جانا جاتا ہے، اور جس کی بنیاد میں اور جس کی تعمیر میں بہت سارے لوگوں کا ہاتھ رہا ہے، اور لیکن جس کی مکمل تعمیر جس شخصیت نے کی وہ سراج قریشی صاحب. لیکن سراج قریشی صاحب اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ پوری ٹیم تھی، اور ان ٹیم میں کلیم الحفیظ صاحب بھی تھے. ان کا اسلامی کلچر سینٹر کی تعمیر میں، اسلامی کلچر سینٹر کو تابناک بنانے میں، روشن بنانے میں، اس کو ترقی دینے میں، اس کے ڈیولپمنٹ میں، اور اس کی امیج کو پوری دنیا میں ایلیویٹ کرنے میں بہت بڑا رول رہا ہے. میں ایک بات اور آپ کو بتا دوں کہ بھلے ہی کلیم الحفیظ صاحب کے کچھ موقعوں پر سراج قریشی صاحب کے ساتھ متبھید رہے ہوں، لیکن یہ دونوں ہمیشہ اچھے دوست رہے، اور ان دونوں نے کبھی بھی ایک دوسرے کے لیے غلط کلام کا استعمال نہیں کیا. جنگ ہوئی، لڑائی بھی ہوئی، بحثیں بھی ہوئیں، لیکن تہذیب کے دائرے میں ہوئی اور تمیز کے دائرے میں ہوئی. کلیم الحفیظ صاحب، میں آج آپ کے پاس سوالوں کی بوچھار لے کر آیا ہوں، اور ہمیں یقین ہے کہ آپ ان سوالوں کا جواب دیں گے. آپ سے امید اس لیے ہے کیونکہ آپ ایک بہت ہی پڑھے لکھے، سمجھدار اور پوری دنیا دیکھے ہوئے ہیں. بہت ساری آرگنائزیشن کو آپ نے ہیڈ کیا ہے. آپ نے ابھی بھی بتایا کہ آپ سینسر بورڈ کے ممبر بھی رہے. یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت عزت کی بات ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ انڈیا اسلامی کلچرل سے باقاعدہ طور پر کب جڑے تھے؟ کہ میں 2002 میں انڈیا اسلامک کلچر سینٹر سے جڑا، چونکہ انڈیا اسلامک کلچر سینٹر کی جب تعمیر ہو رہی تھی تو اس وقت ایک اوپن ایمفی تھیٹر بننا تھا. جو لان ہے فرنٹ کا، اور جو بیک لان ہے اس کے بیچ میں جب نیچے اترتے ہیں جو سیڑھیاں ہیں، یہ سیڑھیاں ایک معمہ بنی ہوئی تھی اور جو کسی سے سالو نہیں ہو رہی تھی. وہاں کے انجینئر اس کو سالو نہیں کر پا رہے تھے، خاص طور سے جو آرکیٹیکٹ نے ڈرائنگ بنائی تھی وہ اس کو سالو نہیں کر پا رہے تھے. تو مجھے انہوں نے انوائٹ کیا کہ آپ ہمارا یہ پرابلم سالو کر دیجئے. تو میں اوپن ایمفی تھیٹر جو اس وقت موجود ہے وہ میں نے بنایا بھی ہے، میں نے ڈیزائن بھی کیا ہے. اس میں کچھ ترمیم کرنی پڑی مجھے اوریجنل آرکیٹیکٹ کے ڈیزائن میں، تاکہ وہ مکمل ہو سکے. اور پھر میں نے پہلا کام میں صرف 2.5 لاکھ روپے کا کرنے گیا تھا، لیکن میرا کام دیکھتے ہوئے میری کمپنی وہاں پہ اس زمانے میں 68 لاکھ کا کام کمپلیٹ کر کے آئی. جو آج آپ کو ڈوم نظر آتی ہے، پوری جو اسٹیئرکیس نظر آتا ہے، اس کی فلورنگ نظر آتی ہے، وہ سب میری کمپنی نے کی ہے. اوپر کی ٹائلیں تو ایرانین لگا کے گئے ہیں، لیکن باقی کام میں نے کیا ہے. تو تب سے میرا اس سے رشتہ ہے. اس کے بعد پھر میں نے، ظاہر بات ہے جب آپ کام کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، اس سے پھر وابستہ ہو جاتے ہیں، اس کے پھر ایشوز سے وابستہ ہو جاتے ہیں، اس کے مقصد سے وابستہ ہو جاتے ہیں، اور پھر جو ایک تھاٹ پروسیس ہوتا ہے آپ کا، جس انداز میں بھی آپ سوچ سکتے ہیں چیزوں کو، اس انداز میں سوچتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا اسلامک سینٹر ہندوستان جیسی فنکشنل ڈیموکریسی میں، خاص طور سے ہندوستانی مسلمانوں کے لیے ایک نمایاں ادارہ ہے. بہت ہی ایک خاص اہمیت کا حامل ادارہ ہے، جس میں حکومت ہند نے زمین بھی لیز پہ دی ہے، 10 لاکھ روپے بلڈنگ بنانے کے لیے بھی دیے. حکومت ہند نے اپنے 2 نومنی بھی رکھے. اس کے علاوہ جو اس کے بانیان ادارہ ہیں، وہ اس میں بھی حکومت ہند کے نائب صدر سے، یعنی وائس پریزیڈنٹ سے لے کے، اور کیبنٹ سیکریٹری اس وقت کے یوسفزئی صاحب، جو چیف جسٹس آف انڈیا تھے، جسٹس ہدایت اللہ، جو وائس پریزیڈنٹ بنے وہ تھے. اس کے علاوہ شفیع صاحب، سید شفیع صاحب، وہ چیف ٹاؤن اینڈ کنٹری پلانر تھے. تو ہندوستان کی بڑی نمایاں، بہت ہی مایہ ناز ہستیوں نے اس سینٹر کا خواب کی بنیاد رکھی ہے. چودھری عارف صاحب بھی، یقیناً چودھری عارف صاحب بھی تھے، مگر میں نے ان 3 نوکرشاہوں کے نام لیے یا ان آفیسرز کے نام لیے جو اس وقت حکومت ہند میں ٹاپ پہ تھے: چیف ٹاؤن اینڈ کنٹری پلانر، کیبنٹ سیکریٹری، اور نائب وزیر اعلیٰ، نائب صدر.
تو یہ دو تین ایسے جو لوگ تھے اس وقت، باقی لوگ بھی تھے، چودھری عارف صاحب تھے، حکیم عبدالحمید صاحب تھے، یا بدر الدین صاحب تھے، اور بھی لوگ تھے. تو اس لیے اس کے تھرو، انڈیا اسلامک کلچر سینٹر کے تھرو حکومت ہند کو استعمال کرتے ہوئے مسلمانان ہند کے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں، اس نہج سے میں اس کو دیکھتا ہوں، اس زاویے سے میں اس کو دیکھتا ہوں. اسی لیے میری جو تمام کوششیں ہیں اور یہ جو میری تمام جو گفتگو ہے، یہ اس درد اور اس کرب کو لے کے ہے. کلیم الحافظ صاحب، یہ بہت بڑی بات آپ نے بتائی کہ اس کی تعمیر میں آپ کا رول ہے. یہ بہت بڑی بات ہے اور اللہ اس کا اجر آپ کو دے گا. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ 2002 میں جب آپ انڈیا اسلامک کلچر سینٹر سے جڑے، تب اس کی شکل آلموسٹ کھنڈر کے جیسی تھی اور آپ نے اس کی تعمیر شروع کی. اس زمانے میں جیسا کہ لوگوں نے بتایا کہ پیسے کی کمی تھی، پیسہ بالکل نہیں تھا، اور شاید، مجھے نہیں معلوم، یہ آپ بتائیں گے، شاید سراج الدین قریشی صاحب نے 50 لاکھ روپے اپنی طرف سے ڈونیشن دیا تھا. کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں، بالکل یہ بات صحیح ہے کہ انہوں نے 50 لاکھ روپے نہیں، شاید 51 لاکھ روپے جہاں تک مجھے خیال ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سراج الدین قریشی صاحب کے صدر بننے سے پہلے بھی سراج الدین قریشی صاحب مالی طور پر اور فزیکلی بھی ان کے ساتھ لگ کر موسیٰ رضا صاحب کی بھی مدد کرتے تھے. یہ بات موسیٰ رضا صاحب نے اپنے لیٹر میں لکھی ہے، اور وہ لیٹر میں نے اپنی کتاب میں چھاپا ہے، جس میں موسیٰ رضا صاحب نے یہ کہا ہے کہ سراج الدین قریشی صدر بننے سے پہلے بھی میری جو ہے تعاون فرماتے تھے. اب آگے بھی انہوں نے یقیناً بہت ہی غیر معمولی کام کیا، اس کو بہت کم وقت میں اس کو مکمل کرایا، اور آج جو بلڈنگ موجود ہے وہ سراج الدین قریشی صاحب کی ایک بڑا کارنامہ ہے. لیکن جو میں نے پہلے بھی اپنے انٹرویوز میں کہا کہ اس سے پہلے بھی بہت کام ہوا، اور ہمیں ان کو بھی، ان کے بھی احسانات کو، ان کی کاوشوں کو، ان کی کوششوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں وہ بھی ایکولی، مطلب نہیں، آپ نے ذکر کیا ابھی، آپ نے تمام لوگوں کا نام لیا، جی ہاں، جو لوگ شامل تھے. اور اس لیے دیکھیے سراج الدین قریشی صاحب کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے وہ یہ کہ انہوں نے اسے مکمل کر کے اسے ادارے کی شکل میں لے آئے، مکمل جو ایک فنکشنل ادارہ ہوتا ہے اس شکل میں لے آئے. اس کے بعد اس میں اور کیا کیا کام ہونے تھے، اس کی کیا اپروچ ہونی تھی، اس کو سوشل اپروچ پہ چلنا چاہا، وہ ایک الگ بات ہے، وہ ایک الگ بحث کا موضوع ہے، اور اس پہ کبھی بھی گفتگو کی جا سکتی ہے. لیکن سچی بات یہ کہ اس کو غیر مکمل جو نان کمپلیٹڈ بلڈنگ تھی، اس کو سراج صاحب نے کم وقت میں کمپلیٹ کرایا، جی، اور اس کا سارا کریڈٹ سراج صاحب کو جانا چاہیے اور جاتا ہے. جی. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کلیم الحفیظ صاحب کہ جو لوگ بھی، میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ پرانی یادوں کو کریدا جائے، کیونکہ اب معاملہ آگے بڑھ چکا ہے. جو لوگ کورٹ میں گئے اور جن لوگوں نے اس سینٹر کو کورٹ میں گھسیٹا، کیا واقعی اتنا بڑا ریزن، اتنی بڑی وجہ تھی کہ سینٹر کو کورٹ میں گھسیٹا جاتا؟ یہ بات کیا آپس میں بیٹھ کے حل نہیں ہو سکتی تھی؟ بالکل حل ہو سکتی تھی. یہ بات یہ بتاتی ہے کہ ہم لوگوں میں وہ صبر اور وہ تحمل کا مادہ جاتا رہا ہے. یعنی جن کو ہم سینئر سمجھتے ہیں، جنہوں نے پوری زندگی اپنی بیوروکریسی میں یا اپنے پروفیشن میں نکال دی، اور وہ اس ملک کی راجدھانی میں رہتے ہیں. ملک کی راجدھانی کا مطلب آپ سمجھتے ہیں، پورا ملک کا عوام راجدھانی کی طرف سر اٹھا کے دیکھتا ہے، اور وہ عوام یہ دیکھتی ہے کہ وہاں کے جو سینئر لوگ ہیں وہ ہمارے حق میں کچھ فیصلے کریں گے. اب یہاں کے سینئرس لوگ آپس میں اپنے فیصلے بھی نہیں کر پا رہے اور وہ کورٹ میں جا رہے ہیں، تو یقیناً یہ بات کسی کو اچھی نہیں لگی. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ پھر اسکوائر ون وہیں آ گئے جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، جس کو لے کے وہ کورٹ میں گئے تھے، بعد میں دوسرے کورٹ کے تھرو آ کے وہیں اسکوائر ون پہ آ گئے. آج بھی وہی بات ہو رہی ہے کہ سپریم باڈی ہے، جنرل باڈی. آپ یہ بتائیں، کیونکہ آپ بہت سینئر ممبر ہیں اور آپ کا باقاعدہ اس سینٹر کی تعمیر میں آپ کی حصہ داری ہے، تو آپ لوگوں نے مل کے کیا یہ کوشش کی تھی کہ مصالحت ہو جائے، آؤٹ آف دا کورٹ کمپرومائز ہو جائے؟ جیسا کہ پتہ چلا ہے کہ کوشش ہوئی، اور جج نے بھی یہ کہا کہ آپ لوگ بیٹھ کے باتیں کر لیں اور مصالحت کر لیں، لیکن شاید کچھ لوگ، ایک گروپ پہنچا اور دوسرا گروپ نہیں پہنچا، کچھ اس طرح کی بات ہے؟ نہیں، یہ میرے علم میں نہیں ہے، میں اس کے بارے میں بالکل ناواقف ہوں، اور میں کوئی غلط بیانی نہیں کرنا چاہتا.
اور میری طرف سے کوئی ایسی، میں اس پروسیس میں رہا نہیں اصل میں. میری برابر دوری جو اتنی سراج صاحب سے تھی اتنی ان سے تھی، یا جتنی قربت سراج صاحب سے ہے میری اتنی ان سے قربت تھی. تو مجھے بہت زیادہ معلومات نہیں تھی، لیکن ہاں البتہ میرا دل ضرور بے چین تھا. مجھے تکلیف تھی اس بات کو لے کے کہ دیکھیے اب یہ لوگ 20 سال سے ساتھ ہیں سب، آخر میں آ کے یہ جھگڑا کر رہے ہیں. بھائی جتنے ذمہ دار سراج صاحب ہیں اتنے ذمہ دار وہ بھی ہیں. ٹھیک ہے سراج صاحب کی زیادہ ذمہ داری ہے چونکہ سراج صاحب لیڈرشپ سراج صاحب کے پاس تھی، لیکن اس سے کم تو ان کی بھی نہیں ہے نا. آخر آپ جو بات آج جس انداز میں بیان کر رہے ہو اور جس طرح کی چیزیں نکالتے ہو اور یہ پہلے نکال دیتے ہو تو یہ مسئلہ پہلے ہی حل ہو جاتا، طے ہو جاتا کہ کون بیٹر ہے کون غلط راستے پر ہے. اب جو وہ کورٹ گئے اور کورٹ کے بعد پھر جا کے وہیں بات اسکوائر ون پہ آ گئی تو ہم نے کیا پایا کیا کھویا، یعنی کچھ بھی نہیں. ہم زیرو ہو گئے، اس میں وقت ضائع ہوا، پیسہ ضائع ہوا، کورٹ کا سینٹر کا پیسہ اتنا ضائع ہوا کہ آخر الٹیمیٹلی پیسہ ہے کس کا؟ ممبران کا. آپ نے ابھی یہ کہا کہ ڈیولپمنٹ کا کام ہوا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور اس میں سراج قریشی صاحب کا بھی رول رہا ہے، اہم رول رہا ہے. لیکن کچھ چیزیں رہ گئیں، یہ شاید آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کچھ اور چیزیں تھیں جو ہو سکتی تھیں جو نہیں ہوئیں. لیکن اس کا جواز یہ پیش کیا جا رہا ہے سراج قریشی صاحب کی طرف سے کہ یہ جو 2 سے 2.5 سال کورونا میں نکلے یہ بھی اس کی بڑی وجہ تھی. نہیں، میں اس کو نہیں مانتا. دیکھیے میرا کچھ اور کہنا ہے. میرا کہنا یہ ہے کہ جو ڈیولپمنٹل ورک تھا، بلڈنگ پورا کرانے کا، اسے کمپلیٹ کرانے کا، اس کو مینٹین کرنے کا، وہ بخوبی کیا سراج صاحب. اس میں کوئی دو رائے نہیں، اچھے سے کیا، بہت بڑھیا کیا. اس کے بعد جو اس ادارے کو جو اپروچ رکھنی تھی وہ اپروچ کہیں نہ کہیں اس پوری ٹیم کی اپروچ وہ نہیں رہی جو ایک سوشل یا کمیونٹی انسٹیٹیوشن کی رہنی چاہیے. کیونکہ اینڈ آف دا ڈے بینیفیشری جو ہیں وہ 2 ہونے چاہیے، ایک ممبر ہونے چاہیے اور اس کے بعد کمیونٹی ہونی چاہیے اور ملک ہونا چاہیے. کام تو ہوا وہ، اور جو اپنی سخت کے حساب سے اپنی کوشش کے حساب سے وہ لوگ کام کرتے رہے. لیکن اور بھی اس میں گنجائش تھی جو میں نے اپنی کتاب میں لکھی ہے کہ کیا کیا گنجائش تھی. تو چونکہ میری جو بھی میری چھوٹی موٹی جو تجاویز ہیں وہ میری تو دستاویزی حیثیت میں ہیں، اس لیے میں نے تو بات لکھ کے کہی ہے اور 5 سال پہلے کہی ہے، اس سے پہلے بھی کہی ہے، ابھی بھی میں نے انٹرویوز میں کہی ہے، اور میں نے آج بھی کہا آپ سے کہ میں اپنی بات پہ قائم ہوں. میرا ماننا یہ ہے کہ اگر اس ادارے کو انسٹیٹیوشنل اپروچ مل جائے گی تو وہ ادارہ ملک کے لیے اور قوم کے لیے بہت فائدہ مند ہو جائے. آپ نے 2 بار اپنی کتاب کا ذکر کیا لیکن ابھی تک اس کا نام نہیں بتایا. آپ پلیز بتائیں کہ اس کتاب کا ٹائٹل کیا ہے اور اس کتاب میں دراصل آپ نے کیا کہنے کی کوشش کی ہے. وہ کتاب ایک تو یہ کہ واحد کتاب ہے انڈیا اسلامک کلچر سینٹر پہ، اس سے نہ پہلے کسی نے لکھی نہ اس کے بعد میں کسی نے لکھی. اس کا ٹائٹل ہے انڈیا اسلامک کلچر سینٹر، ایک خواب جس کی تعبیر ابھی باقی ہے. اس کے ٹائٹل سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے اس میں کیا لکھا ہے. اس میں اس کے 3 حصے ہیں. ایک تو تمہید ہے، دوسرا اس ادارے کی کارکردگی ہے کہ وہ ادارہ کرتا کیا ہے. میں نے 1 سال کی اس کی جو اینول رپورٹ ہے اس کو ڈسکس کیا ہے. تیسرے پورشن میں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اس میں اور کیا ہو سکتا ہے، وہ ادارہ کس نہج پہ اور کہاں جا سکتا ہے، اور ان کو باقاعدہ پوائنٹ وائز میں نے سجیشن دیے ہیں. تو وہ دستاویز ہے، وہ تو اس کو اگر فالو کیا جائے، اس کو اگر مانا جائے تو ادارہ اور بھی اچھی اور بھی اونچائیاں چھو سکتا ہے. وہ کتاب کہاں پہ اویلیبل ہے، دستیاب کہاں ہے؟ جی وہ کتاب یہاں اویلیبل ہے، میں ابھی منگوا کے آپ کے اس میں خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. اور وہ اردو میں بھی ہے اور انگلش میں بھی ہے، سافٹ کاپی میں بھی ہے اور ہارڈ کاپی میں بھی ہے. میں دونوں آپ کی خدمت میں بھی پیش کر دوں. ٹھیک ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ آپ یہ تو آپ نے ابھی مانا کہ 20 سال میں یا 25 سال میں ڈیولپمنٹ کا کام ہوا ہے اور بہت ہوا ہے، کافی ہوا ہے. کچھ کام رہ گئے ہیں جن کا ذکر آپ نے اپنی کتاب میں کیا ہے. اگر ان کو آپ نے جیسا کہ بتایا کہ اگر ان پوائنٹس کو، ان چیزوں پر عمل کیا جائے تو شاید ہمارا جو سینٹر ہے اس کی شان ہی کچھ اور ہی ہوگی. جی. لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو کچھ خاص چیزیں سینٹر سے جڑی ہوئی ہیں، جیسے سینٹر کا ایک سیکولر کریڈینشیل ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے کہ ہندوستان میں کوئی بھی ایسا ادارہ نہیں ہے جہاں پہ سارے فیسٹیولز، ہر دھرم کے فیسٹیولز سیلیبریٹ کیے جاتے ہوں. کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جہاں پہ پوری دنیا کے منسٹرز، بڑے بڑے آفیشیلز، بیوروکریٹس اور ہندوستان کے بھی بڑے بڑے مائناز ہستیاں وہ وزٹ کرنے آتی ہوں.
اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے، ایک تو میں یہ آپ کے توسط سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کی سیکولر حکومت نے ایک اسلام کے اور اسلامی کلچر کے لیے ایک ادارہ مختص کیا ہے. تو ایک تو یہ کنفیوز مت ہوئیے آپ کہ سیکولر ادارہ ہے یہ وہ ایک ادارہ ہے. ادارے اپنے مقصد کے لیے بنائے جاتے ہیں، سیکولر یا کمیونل ہونے کے لیے نہیں بنائے جاتے. ہندوستان کی حکومت سیکولر ہے. ہندوستان کی حکومت چاہتی ہے کہ تمام مذاہب، تمام کلچر پریزرو ہوں، ان کو ایک موقع ہو، ان کے پاس ایک پلیٹ فارم ہو، ان کے اپنے ادارے ہوں. ہندوستانی مسلمانوں کا کیا ایک المیہ ہے کہ جتنے بھی ادارے ہیں ہندوستانی مسلمانوں کے، وہ کسی نہ کسی سیکٹ، کسی فرقہ، کسی گروپ کے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ دیوبندیوں کو دیوبند ہے، بریلویوں کو بریلی ہے. اب ندوے کو بھی آپ مان لیں کہ اس میں ایک خاص گروپ ہے. اسی طریقے سے جمعیت علماء ہند ہے یا اور ہیں. کسی حد تک جامعہ ملیہ اسلامیہ اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ایک کمیونٹی انسٹیٹیوشن کا رول پلے کرتے تھے، یا جامع مسجد. لیکن اس کے بعد دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ وہ بھی ایک صرف تعلیمی ادارہ بن کر رہ گئے، اور وہ کمیونٹی انسٹیٹیوشن کا انہوں نے رول ادا کرنا بند کر دیا. اس میں حکومتوں کا بھی رول رہا اور کسی حد تک اس میں کمیونٹی کا بھی رول رہا. لیکن یہ انڈیا اسلامک کلچر سینٹر واحد ادارہ ہے جسے حکومت نے خود بنایا ہے، خود اس کو پروموٹ کیا ہے، پیسے دیے ہیں، لیز پہ زمین دی ہے، اپنے لوٹین زون میں یعنی پاور زون میں زمین دی ہے، یہ کہہ کے دی ہے کہ تم اسے انڈیا اسلامک کلچر سینٹر بناؤ، تم اس میں اسلام کی بات کرو، تم اس میں اسلامک کلچر کی بات کرو، تم ہندوستانی مسلمانوں کی بات کرو. یہ باقاعدہ مینڈیٹ ہے اس ادارے کا. تو اس لیے اس کو لے کے کوئی سیکولر کمیونل ہو کے آپ کو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب آئیے دوسری بات، وہ ادارہ یہ کام کرتا ہے کہ اس میں دیوالی ملن ہو، ہولی ملن ہو. اس کا خیر مقدم ہے، یہ بہت اچھا کام ہے. بھائی آپ ہندوستانی تمام تہواروں کو مناتے ہیں، آپ اپنے ملک کی فیسٹیوٹی میں شامل ہیں، لیکن اس کا جو اوریجنل مینڈیٹ ہے وہ اسلامک کلچر یا ہندوستان کے مسلمانوں کا کلچر کو محفوظ رکھنا، ان کی بقا، ان کی فلاح، اس کو نشر و اشاعت پہ کام کرنا، یہ اس کا مینڈیٹ ہے. دوسرا، ہمارے جو بزرگوں نے یہ کام کیا کہ غیر مسلم بھی اس میں ممبر بنائے، یہ بہت اچھا کام کیا. چونکہ اس کے کام ہونے سے یہ ہے کہ اگر غیر مسلم ممبر رہیں گے اور وہ یہ جانیں گے کہ ہمارا ادارہ جو ہے وہ کتنے اچھے طریقے سے شوکیسنگ کر رہا ہے اسلامک کلچر کی، کتنے اچھے سے شوکیسنگ کر رہا ہے ہندوستان کی حکومت کا کہ مسلمانوں کے تئیں جو رویہ ہے، یا ہندوستانی مسلمانوں کا اسلام کی تئیں جو ذمہ داری نبھانے کا یا جو اس کی خدمت کرنے کا جو انداز ہے، اگر اس کی شوکیسنگ بہتر کرتا ہے تو اس سے غیر مسلم بھی واقف ہوں گے. تو اس لیے الٹیمیٹلی وہ ادارہ انڈیا اسلامک کلچر سینٹر ہے، اس کا مینڈیٹ ہے اسلامک کلچر پہ بات کرنے کی. کسی طرح کا ہمیں کوئی اس میں نہ تو کوئی احساس کمتری ہونا چاہیے اور نہ ہمیں کوئی جسٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے کہ صاحب یہ کوئی سیکولر چیز ہے. ٹھیک ہے، آپ اپنی بات میں بالکل کلیئر ہیں کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ وہاں دیوالی ملن منایا جاتا ہے اور عید ملن منایا جاتا ہے اور کرسمس ڈے منایا جاتا ہے، گرو نانک جینتی منائی جاتی ہے. لیکن اسلامی تہذیب اور اسلام کے فروغ پر جتنا کام ہونا چاہیے تھا شاید اتنا نہیں ہوا، یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی اس پہ اور گنجائش ہے، بالکل گنجائش ہے، یقیناً گنجائش ہے، اور اس پہ کام اور ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ آنے والے وقت میں اور کام ہوگا بھی. حضرت علی ڈے منایا جاتا ہے، پروفیٹ محمد ڈے منایا جاتا ہے، امام حسین ڈے منایا جاتا ہے، اور بہت سارے مذہبی جلسے بھی ہوتے ہیں. یہ جو چیزیں منائی جاتی ہے یہ بالکل یقیناً قابل تعریف ہے، قابل تحسین ہے. لیکن ایکچولی ہے کیا چیلنجز کیا ہے کمیونٹی کو یہ چیلنج نہیں ہے کہ ہمیں حسین ڈے منانا ہے یا علی ڈے منانا ہے یا محمد ڈے منانا ہے. ہمارے پاس چیلنج یہ ہے کہ ہماری شناخت خطرے میں ہے، ہمارا کلچر خطرے میں ہے، ہمارے خلاف چاروں طرف سے ہمارے شناخت کے خلاف حملے ہو رہے ہیں. تو ہمیں کچھ اس طرح سے اپنے آپ کو شوکیس کرنا ہے کہ یہ ہمارے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہو جائیں. اب غلط فہمیاں پھیلانے میں کون کون سے لوگ شامل ہیں؟ یقیناً ہمارا میڈیا شامل ہے. وہ مسلمانوں کو اس طرح سے پینٹ کرتا ہے جیسے پتہ نہیں کیا اینٹی کنٹری ہیں یا یہ اینٹی سوسائٹی ہیں یہ لوگ. اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ایٹ لارج کمیونٹی ہماری اس سے افیکٹ ہوتی ہے. اگر ہم اس طرف کام کریں تو اور بہتر ہوگا. چونکہ
اس ادارے کا جو ڈائریکٹ رشتہ ہے حکومت سے، تو اگر وہ ادارہ کوئی کام کرے گا تو حکومت اس کو بہت آسانی سے اس کو اڈاپٹ کر لے گی. ابھی تک ہم کوئی ریکمنڈیشن دیتا ہے اگر وہ ادارہ کوئی بات کرتا ہے تو حکومت اس پہ مطلب ایک پازیٹیو اس کو اثر لے گی، بمقابلے جو انڈیویجول لوگ بولتے ہیں جو اپنی تکلیف بیان کرتے ہیں وہ اتنا اسے پازیٹیو نہیں لیتے ہیں کیونکہ ان کے کوئی اپنی حیثیت نہیں ہے. ادارے میں اکراس دا کنٹری یا اکراس دا گلوب اس کے ممبران ہیں، اس کی وائس بہت دور تک ہے. تو اگر انڈیا اسلامک سینٹر کوئی بھی پروجیکٹ ایسا لے کر آتا ہے جس میں وہ حکومت کو سپورٹ کرے، حکومت کو فیسیلیٹیٹ کرے اور کمیونٹی کو بھی فیسیلیٹیٹ کرے، تو دونوں جگہ دونوں لوگوں کو فائدہ ہوگا، ملک کو بھی فائدہ ہوگا اور کمیونٹی کو بھی فائدہ ہوگا. جو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت مسلمانوں میں مسلمانوں کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ یہ اسلامک سینٹر ہے جو مسلمانوں کے لیے، یہ صرف مائنورٹیز کا جو ایک بڑا طبقہ ہے وہ مسلمانوں کا ہے کیونکہ وہ تقریباً 80% ہے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کی تعلیم اور ان کی کوچنگ کے سلسلے میں کیا اسلامک سینٹر میں پچھلے 20-25 سالوں میں کچھ کام ہوا ہے؟ جیسا کہ مجھے جہاں تک معلومات ہے کہ وہاں پہ کمپیوٹر کے کلاسز ہوتے تھے اور وہاں پہ IAS کی کوچنگ ہوتی تھی، لائبریری بہت شاندار وہاں پر ہے جہاں پر نایاب کتابیں ہیں جہاں پہ اسٹوڈنٹس آ کے پڑھتے ہیں. کیا یہ سب ہے وہاں پہ اور ہے تو اور کیا زیادہ ہونا چاہیے؟ نہیں، یہ تو یقیناً ہے اور اس کام کی جتنی بھی ستائش کریں کم ہے، جتنی تعریف کریں کم ہے. لیکن ایکچولی وہ اس ادارے کی نوعیت جو ہے نا وہ ایسے ہے جیسے آپ کے جسم میں آپ کے دماغ کی اہمیت ہے. اب آپ کا ہاتھ بھی کام کر رہا ہے، پیر بھی کام کر رہا ہے، آنکھیں بھی کام کر رہی ہیں، کان بھی کام کر رہے ہیں، لیکن ان سب کو کمانڈ کون دے رہا ہے؟ آپ کا دماغ. ہندوستان جیسی وائبرنٹ اور فنکشنل ڈیموکریسی جس میں 150 کروڑ لوگ رہتے ہوں، اب 25 سے 30 کروڑ جہاں مسلمان رہتے ہوں، اس کا کوئی اگر ادارہ لوٹین زون میں ہوتا ہے تو یقیناً اس کا جو رول ہے نا وہ برین کا ہے. برین کا کام کیا ہوتا ہے؟ کمانڈ دینا. برین کا کام یہ نہیں ہے مائک پکڑنا، برین کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی اور ایکشن کرے، برین کا کام ہے کمانڈ دینا. تو میری نظر میں انڈیا اسلامک کلچر سینٹر جو ہے اس کا کمانڈ کا رول زیادہ ہے. اب وہ کمانڈ ہیلتھ سیکٹر میں بھی دے سکتا ہے، وہ کمانڈ ایجوکیشن سیکٹر میں بھی دے سکتا ہے، وہ امپلائمنٹ میں دے سکتا ہے، وہ سینیٹیشن میں دے سکتا ہے، وہ آپ کے جو ہیبیٹیشن ہے اس پہ دے سکتا ہے. وہ بہت سارے، یعنی میں نے 10 ڈپارٹمنٹ تو یہ میری جو کتاب ہے میں نے اس میں لکھے ہیں کہ اس پہ لیے کیا کمانڈ دے گا کیسے. وہ میں نے اس میں ترکیب بیان کی ہے کہ اس کے لیے آپ کو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ایک ڈپارٹمنٹ بنانا ہوگا، ایک ونگ بنانی ہوگی. تو جب آپ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے آپ کا، اور مثال کے طور پہ آپ تعلیم پہ بات کر رہے ہیں تو سب سے پہلے تعلیم کی پالیسی پہ بات کریں گے. آپ ہیلتھ پہ بات کریں گے تو ہیلتھ پہ سب سے پہلے آپ یہ بات کریں گے بھی میری کمیونٹی بیمار کتنی ہے، میری کمیونٹی کے یہاں اسپتال کتنے ہیں، میری کمیونٹی کے پاس کیا کیا ایشوز آ رہے ہیں ہیلتھ کو لے کے. اور وہ اگر آپ صرف اسٹڈی کر کے ریسرچ کر کے صرف اس ریسرچ کو حکومت کو دے بھی دیتے ہیں نا تو اس ادارے نے اپنا کام کر دیا. حکومتیں تیار بیٹھی ہیں، کوئی ہمیں بتائے کہ آپ کی تکلیف کیا ہے اور ہم اس کی طرف سے پلاننگ کریں، مجھ سے ڈیمانڈ کریں. دیکھیے ضروری نہیں کہ آپ کنفرنٹ کریں کہ آپ بلا وجہ کسی سرکار کو کوسیں یا سرکار سے لڑیں. آپ سمپل اگر اتنا بھی کام کر دیتے ہیں کہ آپ جس علاقے میں رہنے والے ہیں کہ میری یہاں صاحب یہ 10 گلیاں ہیں، ان 10 گلیوں میں 8 گلیوں میں ہمیشہ کوڑا پڑا رہتا ہے، تو آپ اس ڈپارٹمنٹ کو بھیج دیں تو اپنا بھی وہ 8 گلیوں میں آپ کا کوڑا ہٹ جائے گا. آپ یہ کہنے صاحب مسلمانوں میں 20% صاحب اس مرض کے مریض پائے جاتے ہیں. مثال میں دے رہا ہوں کہ کوئی یہ کہے کہ مسلمانوں میں سب سے زیادہ ٹی بی ہوتی ہے، ابھی بھی موجود ہے سب سے زیادہ ٹی بی، تو حکومت اس ٹی بی کے لیے کوئی ریڈیکیشن پروگرام چلا سکتی ہے، مسجد کے ائمہ کو انوالو کر سکتی ہے. لیکن یہ کوئی گھنٹی تو بجائے نا حکومت کی جا کے، تو وہ گھنٹی بجانے کا کام یا میں نے جیسے کہا کمانڈ کا کام یہ سینٹر کر سکتا ہے، بشرطے کہ سینٹر میں وہ لیڈرشپ بیٹھی ہو جو ان چیزوں کو حکومت کے فریم ورک میں سوچتی ہو. حکومت سے آپ کو لڑنے کی، کنفرنٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چونکہ حکومتیں بنتی عوام کے لیے ہیں. اگر عوام ان کے ساتھ مثبت رول پلے کرتی ہے تو وہ حکومتیں بھی ان کے ساتھ اچھا رول. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں، اب ختم پر ہوں میں، کہ یہ جو ابھی ڈبل بینچ کا جو فیصلہ آیا تو ڈبل بینچ نے سنگل بینچ کے فیصلے کو ایک طرح سے ریجیکٹ کر دیا، جس نے یہ کہا تھا کہ یہ جو 75 سال کی عمر ہے
75 سال کی عمر ہونے کے بعد کوئی بھی ممبر پریسیڈنٹ کی پوسٹ کے لیے نہیں لڑ سکتا. اب انہوں نے اس بات کی اجازت دے دی ہے کہ یہ جو پاور ہے وہ پاور ممبران کے ہاتھ میں ہے اور جنرل باڈی کے ہاتھ میں ہے. وہ جو فیصلہ کریں گے وہی آخری فیصلہ ہوگا اور اس میں کورٹ کا کوئی دخل نہیں ہوگا. اس فیصلے کو صرف آپ مجھے یہ بتا دیجیے کہ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں. یہ خوش آئند فیصلہ ہے کیونکہ یہ فیصلہ 4000 ممبران کے لیے لڑا گیا تھا اور سراج قریشی صاحب کی اس میں بہت کوششیں رہیں. انہوں نے بہت محنت کی, بہت اسٹرگل کیا اور آخر میں جیت ہوئی اور یہ جیت ممبران کی جیت ہے. اس جیت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے, یہ فیصلہ یقیناً تاریخی فیصلہ ہے اور یہ فیصلہ بہت مدد کرے گا انڈیا اسلامک کلچر سینٹر کی, چونکہ انہوں نے جو بنیادی کچھ جو کنفیوژنس سے ان کو دور کیا ہے کہ ہو از سپریم. تو سب سے پہلے تو وہ کلیئرٹی لا دی کورٹ نے کہ بھئی جنرل باڈی سپریم. دوسرا, جو موجودہ کرائسس تھا جو زگ زگ وے میں جا رہا تھا, اس کرائسس کو حل کرنے کا کمپریہنسو فیصلہ ہے. یعنی اس میں اس بات کا بھی فیصلہ ہے کہ بھئی اگر کوئی ایم او اے میں امینڈمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایس جی بی ایم بلا کے آپ امینڈمنٹ کر سکتے ہیں. ایس جی بی ایم جی ہاں, اسپیشل جنرل باڈی میٹنگ. دوسرا, اس کے فوراً 1 مہینے بعد آپ کو جو ہے اے جی ایم بلانی ہے الیکشن پرپز سے. جی. تیسرا, اور فوراً آبزرور کو کہا گیا کہ آپ اسے جو الیکٹڈ باڈی ہو اس کو آپ ہینڈ اوور کر دیں. تو ایک طرح سے بہت ہی بائنڈنگ ٹائم کے ساتھ یہ ایک فیصلہ ہے. یہ اچھا فیصلہ ہے, اس سے یہ جو کرائسس ہے وہ ختم ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ ڈیموکریٹک کنٹری میں سچا فیصلہ نہیں ہو سکتا. بھئی جب ممبران جو جنرل ممبر ہیں وہی طے کرتے ہیں چیزیں, تو سپریم بھی وہی ہونے چاہیے. سپریم انہی کو مان بھی لیا گیا. اب جو ایس جی بی ایم میں فیصلہ ہوگا اسی کے اکارڈنگلی الیکشن ہو جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں اس فیصلے کی جو کلیئرٹی ہے اس سے ادارے کو زیادہ فائدہ ہوگا. اب میرا بالکل آخری یہ سوال ہے کہ خدا کرے کہ یہ خیر خوبی سے 30 تاریخ کو ایس جی پی ایم ہو جائے, پھر اے جی پی ایم ہو جائے اور پھر فیئر طریقے سے الیکشن ہو جائے اور آپ لوگ جن لوگوں کو بھی جتائیں وہ لوگ جیت کر آئیں. مین ایجنڈا جب آپ لوگ جیت کے آئیں گے یا آپ کی ٹیم جیت کے آئے گی, کچھ خاص ایجنڈے کے بارے میں بتا دیں کہ آپ یہ کام کریں گے. دیکھیے, میرا ایجنڈا یہ ہے, یہ کتاب ہے, اس کتاب میں 5 سال پہلے کا ایجنڈا ہے یہ. اس کے بعد تو بہت ساری جڑ گئی ہیں باتیں, لیکن بنیادی بات یہی ہے کہ اس ادارے کو جو اس ادارے کا بننے کا مقصد ہے اس مقصد پہ جس اسپیڈ سے چل رہا ہے اس سے زیادہ تیز اسپیڈ سے چلانا. جی, یہ میرا واحد مقصد ہے کہ اگر میں اس ادارے کو اس کے مقصد پہ چلانے میں میرا تھوڑا سا بھی کنٹریبیوشن ہوگا تو میں سمجھوں گا کہ میں کامیاب ہو گیا. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے بہت تفصیل سے اسلامک کلچر سینٹر میں شروع سے لے کے آخر تک, یعنی 2002 سے آپ نے شروع کیا اور اب تک کی جتنی بھی صورتحال, جتنے بھی نشیب فراز سے سینٹر گزرا اور جن مشکلوں سے گزرا اور جو کام ہوا اور جن کے کنٹریبیوشنس رہے, ان تمام چیزوں کو بہت ہی تفصیل کے ساتھ آپ نے ہمارے ناظرین کو اور ہمارے ممبران کو بتایا. اس کے لیے ہم آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.